تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو اپنے دھیان واش روم سے نکلی تھی اپنے کمرے میں داخل ہوتے عاشر کو دیکھتے شدید حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ہو؟ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ عاشر نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں میں بیمار نظر آ رہی ہوں؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ایسا میسج کیوں کیا مجھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں میسج کروں گی؟ عاشر کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تو آپ نے مجھے میسج کر کے اپنے کمرے میں نہیں بلایا؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ آف کورس مجھے کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو میں اماں بھی کو بلا لوں گی، میں تمہیں میسج کیوں کروں گی؟ تولیہ صوفے پر پھینکتے وہ اس کی طرف بڑھی۔ سچ سچ بتاؤ کس مقصد سے تم میرے کمرے میں آئے ہو؟ اور گھر میں تو آج کوئی بھی نہیں ہے نا؟ تم سب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ رباب کو ایک دم سے شدید غصہ آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کا میسج دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے اپنا موبائل رباب کے سامنے کیا۔ اسکرین پر 2 لائنز کا میسج جگمگا رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت چکر آ رہے ہیں، تم پلیز میرے کمرے میں آؤ گے؟ میسج پڑھنے کے بعد رباب کی نظر نمبر تک گئی۔ نمبر تو اسی کا تھا، مگر یہ میسج ہرگز بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ میں کیوں تمہیں میسج کروں گی؟ اور میرے پاس تو تمہارا نمبر بھی نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے سائڈ ٹیبل تک آتے اپنا موبائل اٹھایا اور اچھے سے چیک کیا۔ اس کی طرف سے تو عاشر کو کوئی بھی میسج نہیں گیا تھا۔ پھر عاشر کے پاس وہ میسج اس کے نمبر سے کیسے آیا؟ وہ پریشان ہی تو ہو گئی تھی۔ دیکھو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تم واپس جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لے اور کوئی تماشا بن جائے۔ رباب نے معاملے کی نزاکت کو حل کرنا چاہا۔ عاشر نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف پلٹا، مگر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا تب تو دروازہ کھلا چھوڑا تھا، پھر دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا؟ تو کیا کوئی جان بوجھ کر اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیا ہوا؟ رباب کی خوفزدہ آواز پر اس نے پلٹ کر رباب کو دیکھا۔ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس نے آس پاس سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ بیلکنی کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا اور ونڈو بھی اندر سے بند تھی، مطلب کسی اور کے یہاں ہونے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ تم مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہو نا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ مجھے نہیں پتا۔ دروازہ کھولو جلدی، اگر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو گھر میں ایک طوفان آ جائے گا۔ عاشر نے دیکھا وہ خوف سے ہاتھ مسلنا شروع ہو گئی تھی۔ ریلیکس، آپ پریشان نہ ہو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عاشر نے اسے حوصلہ دیتے دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ کیسے کھل سکتا تھا؟ وہ تو باہر سے بند تھا۔ رباب خوف سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب عاشر اس کی طرف پلٹا، کسی نے دروازہ باہر سے بند کیا ہے۔ اس نے رباب کی سچویشن سمجھانی چاہی۔ تم نے ہی کیا ہوگا عاشر، مجھے ایسے پرینکس بالکل پسند نہیں۔ دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے اپنا سینہ مسلا، خوف سے اس کا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر رباب اس کی بات پر یقین کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ مجھے تم پر یقین نہیں۔ دیکھو دروازہ کھولو اور جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ عاشر اس کے قریب آیا تاکہ اسے سمجھا سکے کہ وہ دونوں بہت نازک صورتحال میں پھنس چکے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا وہ چلانے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی جب اچانک پاؤں قالین پر اٹکنے کی وجہ سے وہ لہرا کر گرتی اس سے پہلے ہی عاشر نے اسے تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا۔ چھوڑو مجھے۔ رباب نے خود کو اس سے چھڑوایا۔ عاشر نے بھی فوراً سے اسے چھوڑ دیا، مگر جیسے ہی دونوں کی نگاہ دروازے تک گئی تو دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ دروازے میں سب کھڑے تھے، گھر کا ہر ایک فرد۔ رباب کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ آغا جان، اس نے بے بسی سے ان کو پکارا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ تم دونوں کو شرم نہیں آئی؟ خاندان کی عزت کا جنازہ نکالتے ہو؟ آغا جان سخت غصے کے عالم میں آگے بڑھ گئے اور ایک زناٹے دار تھپڑ انہوں نے عاشر کے گال پر رسید کر دیا۔ عاشر نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو قابو کیا۔ آپ سب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے میسج آیا تھا ان کا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور اس وجہ سے میں بس انہیں دیکھنے آ گیا جب باہر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ عاشر نے سب کو سچ بتانے کی کوشش کی۔ نہیں آغا جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی میسج نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں۔ رباب نے بہتے آنسوں کے
دوران انہیں سچائی بتانی چاہیے۔ تمہارے پاس ثبوت ہے کیا کوئی اپنے سچ کو ثابت کرنے کا؟ آغا جان نے رباب کی بات کاٹ کر عاشر سے پوچھا، تو عاشر نے خاموشی سے اپنا موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے وہ میسج دیکھے اور اب ایک نظر اٹھا کر رباب کو دیکھا۔ تم نے اسے اپنے کمرے میں کیوں بلایا؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خدا کی قسم آغا جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے کوئی میسج نہیں کیا، میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں تھا۔ مگر آغا جان کے ضبط کی حد ختم ہوئی۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس بار تھپڑ رباب کے نازک سے گال کی سینت بنا۔ عاشر کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس سے پہلے کہ رباب اسے تھپڑ کے وار سے گرتی، عاشر آگے بڑھ کر اسے تھام چکا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں انکل، انہوں نے مجھے میسج نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہوگا۔ یہ بے قصور ہے، میری غلطی ہے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عاشر نے اس کے لیے کھڑا ہونا چاہا۔ اچھا، اگر تمہیں اس کی بے گناہی پر اور اس کے کردار پر اتنا ہی یقین ہے تو ابھی اسی وقت تم اس سے نکاح کرو گے اور اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جاؤ گے، کیونکہ میرے گھر میں ایسی بد کردار کی کوئی جگہ نہیں۔ رباب نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بے قصور ہوں؟ اس نے اپنے حق میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہاں تو اگر تم دونوں بے قصور ہو تو پھر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے رباب سے نظریں ہٹائے عاشر کو دیکھا۔ نکاح کرو گے اس سے یا نہیں؟ ان کے لہجے میں سختی سے زیادہ غصہ تھا۔ اگر یہاں بات رباب کے کردار کی ہے، اس کو باکردار ثابت کرنے کی ہے، اور اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ نکاح ہی ثبوت ہوگا تو ٹھیک ہے، میں کروں گا نکاح۔ رباب نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر اب عاشر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ رباب کا دل چاہا وہ اس کا منہ نوچ ڈالتی ہے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہیں اسی وقت اس کا عاشر سے نکاح کر دیا گیا، اور پھر آغا جان نے اسے عاشر کے ساتھ بھیج دیا، یا پھر یہ کہا جائے کہ اسے اس گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اپنوں کو ہی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی نوبت کبھی آئے گی۔ 22 سالہ رباب ملک اپنے باپ وقار ملک کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ جب پیدا ہوئی تبھی اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے اس کی ماں کے بعد کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ اسے بہت پیار دیا، انہیں اپنی سب سے وفادار ملازمہ اماں بی کے حوالے کیا۔ انہوں نے ہی رباب کی پرورش کی تھی۔ وہ وقار صاحب کو آغا جان ہی کہتے تھے۔ ان سے بہت محبت تھی، مگر وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے انسان تھے۔ انہیں اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی، اور اسی وجہ سے رباب نے کبھی یونیورسٹی لائف میں بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں رکھی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کے باپ کو برا نہ لگے۔ رباب کا ایک ہی چاچو اور ایک ہی پھپھو تھی، اور اس کے چاچو رفیق صاحب تھے، جن کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی 21 سالہ فاریہ اور چھوٹا 19 سالہ فہام، اور اس کی پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی۔ اس کی پھپھو رابعہ بیگم کا بس ایک ہی بیٹا تھا، فرجاد، اور کچھ دن پہلے اماں بھی نے اسے بتایا تھا کہ اس کی پھپھو اگلے ماہ پاکستان آ رہی ہیں، اور وہ بہت چھوٹی تھی جب آخری بار پھپھو سے ملی تھی۔ ویسے تو کبھی کبھار ویڈیو کال پر بات ہو جاتی تھی، اس بار وہ ان سے ملنے کے لیے تھوڑی سی ایکسائٹڈ تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ عاشر کے بابا اشفاق صاحب وقار صاحب کے کزن تھے، اور عاشر نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اس کا انٹرویو دینے کے لیے وہ لاہور سے اسلام آباد آیا تھا۔ مگر اشفاق صاحب نے جب وقار صاحب کو عاشر کی جاب کا بتایا تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ جب شہر میں اپنا گھر ہے تو عاشر کیوں کسی ہوٹل میں رکے۔ 1-2 دن ہی کی تو بات تھی، اس وجہ سے عاشر ملک ہاؤس آ گیا، مگر اسے انٹرویو دینے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا، اسے رباب سے نکاح کرنا پڑا، اور اب وہ رباب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ ٹیکسی کب کہاں رکی رباب کو کوئی ہوش نہیں تھا، وہ بس ونڈو سے باہر دیکھتی نہ جانے کہاں خلاؤں میں کھو چکی تھی۔ گھر آ گیا ہے، عاشر نے 2-3 بار اسے آواز دی، مگر جب رباب ہوش میں نہیں آئی تو اس نے رباب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس سے رباب اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور حیرت سے آس پاس دیکھا۔ وہ کسی مڈل کلاس محلے میں تھی۔ عاشر گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ رباب کا سامان گاڑی سے نکالنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ رباب بھی اب گاڑی سے باہر نکل آئی تھی اور اب حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ پاس کی مسجد سے فجر کی اذانوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑنے لگی تھی۔ ڈرائیور نے اب ٹیکسی واپس موڑ رہا تھا۔ رباب حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے محلے میں زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ وہ تو کوٹھی میں پیدا ہونے والی شہزادی تھی جس نے کبھی کسی عام اور غریب محلے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ آ جائے، عاشر کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔
وہ ایک چھوٹی گلی میں داخل ہوا اور وہاں پہنچ کر اپنے مطلوبہ گھر کا دروازہ بجایا۔ رباب حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اتنی تنگ گلی سے کھلی تو اس کی بیلکنی تھی۔ اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی سانس لینے میں، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور کوئی ٹین ایجر لڑکا دہلیز پر نمودار ہوا۔ ارے عاشر بھائی، آپ آ گئے اتنی صبح؟ آج تو آپ کا انٹرویو تھا، پھر آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ سوال پوچھتے اسے اندر آنے کا راستہ دے چکا تھا۔ عاشر نے خاموشی سے پلٹ کر رباب کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی عاشر بھی اندر داخل ہوا تو اس لڑکے نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں، انٹرویو نہیں دے سکا، مسئلہ ہو گیا تھا۔ ابا کدھر ہیں؟ اس نے سامنے ایک کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے چادر کاندھوں کے گرد اوڑھے اس ماڈرن سی لڑکی کو دیکھتے پوچھا۔ یہ بیوی ہے میری اور اب سے یہیں رہے گی۔ اس لڑکے کو حیران چھوڑے رباب کی طرف متوجہ ہوئے۔ رباب، یہ عمر ہے، یہیں ساتھ والے گھر میں رہتا ہے۔ ابا اکیلے تھے، اسی لیے اسے ابا کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ آئے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ رباب نے جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں، وہ تو حیرت سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ بہت چھوٹا گھر تھا۔ سامنے 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا کچن، چھوٹا سا صحن، اور صحن میں ایک سائڈ پر واش روم تھا۔ اس سے بڑا تو ملک ہاؤس میں ان کا لاؤنج ہی تھا بس۔ رباب سوچ کر رہ گئی، کیا وہ یہاں رہے گی؟ ہاں، شاید اب اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ آغا جان نے اسے اپنے دل سے ہی نہیں، اس گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنا تو دور، اس کی وضاحت سنی بھی نہیں۔ بھروسہ کیا تو اس مرد پر کیا جس نے رباب زندگی میں پہلی بار ملی تھی۔ رباب، عاشر کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور اب اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ تھا، ایک الماری، سادی سی ٹیبل اور اس کے سامنے کرسی پڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے نام پر بس دیوار میں ایک درمیانے سائز کا شیشہ لگا ہوا تھا۔ آپ کے معیار کے مطابق تو نہیں ہے یہ کمرہ، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ یہاں کمفرٹیبل رہیں۔ آپ ریسٹ کریں، میں ابا کو دیکھ لوں۔ وہ رباب کو خاموش پا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ رباب نے بے بسی سے اس کمرے کو دیکھا۔ اس سے زیادہ بہتر تو ان کا سرونٹ کوارٹر کا کمرہ تھا، مگر یہاں وہ اپنے باپ کی شہزادی نہیں تھی۔ اب کوئی اس کے ناز نخرے اٹھانے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر چھت پر ڈالی، خستہ حال پنکھا موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل برا ہونے لگا، مگر اسلام آباد کی نسبت لاہور میں گرمی تھی۔ وہ دیوار تک آئی اور ایک سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا اور اندازے سے پنکھا چلایا۔ رب اپنی چادر اتار کر بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ ایک نظر بیڈ کا جائزہ لیا اور ہاتھ سے گدے کی نرمی محسوس کرنی چاہی، مگر یہ بیڈ اس کے بیڈ سے کافی زیادہ سخت تھا۔ مگر اب گزارا تو کرنا تھا نا۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹ گئی، مگر وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ بیڈ کا نرم نہ ہونا نہیں تھا، وجہ تھی چند گھنٹے پہلے ہوا اس کا اچانک نکاح۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آج تک کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا، پھر کیسے اور کیوں اس پر بد کرداری کا الزام لگ گیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو گیلا کر رہے تھے۔ جب اسے نیند نہ آئی تو وہ بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی نگاہ دوسرے کمرے تک گئی، وہاں لائٹ جل رہی تھی اور باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس کمرے کی طرف اٹھے اور وہ کمرے کے قریب آئی تو اس نے دیکھا اندر موجود بیڈ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس کے بابا کی طرح۔ وہ 50-55 سال کے تھے اور ان کے سامنے زمین پر عاشر بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ شاید وہ عاشر کے بابا تھے، یہ رباب نے اندازہ لگایا۔ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کو اسے عاشر سے زیادہ بہتر مرد اس دنیا میں کوئی نہیں لگا۔ سادی سی کالی شرٹ اور بلیو جینز میں وہ اپنے باپ کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر چہرے پر خودداری وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس کے کالے بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے، ہلکی بیئرڈ، گہری کالی آنکھیں جن میں گہرائی تھی، گندمی رنگت اور تیکھے نقوش۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور اس کا مضبوط جسم، بلا شبہ وہ ایک اچھا اور گڈ لکنگ 26-27 سالہ مرد تھا، مگر شاید اس کے مالی حالات کافی برے تھے۔ اس کا اندازہ تو وہ گھر کی حالت دیکھ کر ہی لگا سکتی تھی۔ وہ جو یکٹک عاشر کو دیکھ رہی تھی، اشفاق صاحب کی آواز سے اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ارے روبی بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ اس کی آواز پر عاشر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اندر آ گئی، یہاں آؤ۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا، تب وہ بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے عاشر نے سب بتایا جو کچھ وہاں ہوا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ قبول کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر میرے بیٹے کی وجہ سے جو تمہیں اذیت سہنی پڑی
اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تو رباب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں تھام لیا۔ انکل، آپ مجھ سے بڑے ہیں، پلیز ایسے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اس نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ جس نے بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اسے تو میں ان سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، مگر ان سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا انکل۔ عاشر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ابا سے بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے بالکل سامنے اتنے قریب تھی کہ اس سے نگاہیں ہٹانا ناممکن سا لگتا تھا۔ اس کے بھورے بال جو اس وقت کھلے تھے اور اس کی کمر اور کاندھوں پر بکھرے تھے، اس کا سفید ملائی جیسا چہرہ اور ہلکی بھوری آنکھیں اور اس کے گول نین نقش، بلا شبہ وہ ایک 23 سالہ حسین شہزادی تھی۔ آغا جان نے ہی مجھ پر یقین نہیں کیا تو میں کسی غیر سے کیا ہی گلہ کروں۔ ایک لمحے میں میری زندگی مکمل بدل گئی ہے۔ میں سوچ نہیں پا رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ آپ آرام کریں، میں نے آپ کو بھی ڈسٹرب کر دیا نا۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اشفاق صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ میری کوئی بیٹی تو نہیں ہے بیٹا، مگر مجھے اپنے باپ جیسا ہی سمجھو۔ بہت چھوٹا تھا عاشر جب اس کی والدہ کی موت ہو گئی، تب سے بس ہم باپ بیٹا ہی اس گھر میں ہوتے ہیں۔ تمہارے آنے سے شاید ہمارے گھر میں بہار آ جائے۔ رباب بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بس سر ہلا کر بیٹھ سے اٹھی اور ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ یہ کمرہ بھی پہلے والے کمرے سے زیادہ بڑا نہیں تھا، بس یہاں ڈبل بیڈ تھا اور ایک سنگل صوفہ بھی۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ اب بیڈ پر بیگ رکھ کر اپنا سارا سامان نکال کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور عاشر اندر داخل ہوا۔ میں الماری سے اپنا سامان نکال دیتا ہوں، آپ وہاں اپنے کپڑے رکھ لیں، اس نے مشورہ دیا۔ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے آلریڈی مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، مجھے میرے باپ کی نظروں سے گرا کر اور کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ اپنے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے سخت غصے سے کہہ رہی تھی، مگر اس نے اب عاشر کی طرف نہیں دیکھا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہاں جو بھی ہوا ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا روبی۔ اسے سب پیار سے روبی کہتے تھے تو عاشر نے بھی وہی کہہ دیا۔ اس کا روبی کہنا تو جیسے رباب کے زخموں پر نمک کی طرح لگا۔ رباب نام ہے میرا، آج کے بعد مجھے روبی مت کہنا۔ روبی مجھے صرف وہ لوگ کہتے ہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں، اور تمہیں میں نے اتنا حق نہیں دیا۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ عاشر فوراً شرمندہ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آئی ایم سوری، آئندہ خیال رکھوں گا۔ رباب نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے بیڈ پر پھینکے۔ کس چیز کے لیے سوری کرو گے تم؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، نہ ہی میں ایک دن سے زیادہ تمہارے اس گھر میں رہوں گی۔ یہ بات تم اپنے اس دماغ میں بٹھا لو۔ تم میرے باپ کے دل سے مجھے اتار کر مجھے صرف نکاح کے لیے مجبور کر سکتے ہو، مگر میں تم جیسے مردوں کی سوچ بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ میں اپنی کسی دوست سے رابطہ کر کے 1-2 دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تب تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے کہتی دوبارہ بیگ میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ عاشر کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہوا۔ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑا تو رباب نے بے یقینی سے اپنی کلائی دیکھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی جب عاشر کی دھاڑ پر وہ گھبرا گئی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اب اگر آپ کی آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہاں بیٹھیں۔ وہ سختی سے کہتے اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تو رباب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت امیر باپ کی بیٹی ہیں، تو ہر کوئی آپ پر مرتا ہوگا، یا پھر مجھے بہت شوق تھا آپ سے شادی کرنے کا؟ آپ نے اس گھر کا حال دیکھا ہے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ یہاں آپ جیسی نازک حسینہ کو لایا جائے؟ دیکھیں، مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ سے شادی کرنے کا، مگر وہاں آپ کے باپ نے آپ کے کردار کی صفائی مانگی تھی تو میں نے وہ دے دی، اور اگر میں آپ سے نکاح نہ کرتا تو وہ آپ کو گھر سے نکال دیتے۔ پھر کہاں جاتی ہیں آپ؟ اور آپ غصہ ایک سائڈ پر رکھ کر ذرا دماغ سے کام لیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ رباب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے اچھے بن کر مجھے شیشے میں نہیں اتار سکتے۔ رباب نے پھر کچھ سخت کہنا چاہا۔ پہلی بات تو آہستہ بولیں، ساتھ والے کمرے میں میرے بیمار باپ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے شور سے ان کی طبیعت پر کوئی اثر پڑے۔ دوسری بات، آپ کو سچ جاننا ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی پھپھو پاکستان آ رہی تھی نا؟ اس کے لہجے میں ایسا زہر تھا کہ رباب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے لگی، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تو وہ اس بار آپ کے بابا سے آپ کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور آپ کے بابا بھی تیار تھے۔
اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ سب مجھے کیسے پتا؟ آپ کے بابا نے ذکر کیا تھا مجھ سے۔ اب آپ اتنی سمجھدار تو ہیں، یہ سوچیں کہ اگر آپ کی پھپھو آپ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا؟ رباب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا دماغ واقعی الجھ کر رہ گیا۔ اسے ہی سب سے زیادہ نقصان ہوگا جو آپ سے حسد کرتا ہوگا یا جو آپ کی کزن کو پسند کرتا ہوگا۔ رباب کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو۔ فاریہ؟ اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ ہاں، وہ فرجات کو پسند کرتی ہے۔ وہ جیسے اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، اور اسی وجہ سے آپ کی چچی نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے آپ کو آپ کے آغا جان کی نظروں میں رسوا کیا۔ اس رات آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے شام کو آپ کی کزن فاریہ آئی تھی، نیچے میرے پاس گیسٹ روم میں میرا نمبر لینے۔ اس نے کہا آپ نے میرا نمبر مانگا ہے، میں نے دے دیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ گھر والے سب کسی فنکشن میں جا رہے ہیں اور آپ ہی گھر میں اکیلی ہوں گی اور وہ میسج آپ نے نہیں آپ کے موبائل سے آپ کی کزن نے کیا ہے تو میں کیوں آپ کے کمرے میں آتا؟ میں بس آپ کے لیے فکر مند ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں خود کو روک نہیں سکا اور اوپر چلا گیا۔ اور پھر اسی وقت ہی کیوں کسی نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا؟ کوئی چاہتا تھا کہ آپ کو بد کردار بنا کر اس گھر سے نکالا جائے اور بس انہوں نے مجھے مہرا بنایا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میری وجہ سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھے گی تو میں آپ کے گھر کبھی جاتا ہی نہیں۔ اور وہاں اس وقت اگر میں یہ سب کچھ سمجھ کر آپ کے بابا کو بتاتا تو کیا وہ میرا یقین کرتے؟ جس باپ نے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا وہ میرا یقین کیسے کرتے؟ اور اگر میں آپ کو ایسے ہی وہاں چھوڑ کر آتا تو وہ آپ کا کردار اتنا مسخ کر دیتے کہ آپ کی پھپھو آپ کا رشتہ مانگنا تو دور آپ کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کے بابا ایسے نکاح کی بات کریں گے، مگر اس وقت ایک مرد ہونے کے ناطے مجھے آپ سے نکاح کرنا ہی سب سے بہتر لگا۔ مگر فکر مت کریں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا بہت جلد، جیسے ہی حالات آپ کے حق میں ہوں گے، مگر تب تک آپ پلیز یہاں سکون سے رہ لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ابا ہمارے آپسی جھگڑے کی وجہ سے بیمار ہو جائیں۔ کیا آپ میری اتنی سی ریکویسٹ مان لیں گی؟ عاشر نرمی سے پوچھ رہا تھا مگر رباب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں الجھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ چچی اور فاریہ نے کیا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ چچی کو وہ شروع ہی سے نہیں پسند تھی اور فاریہ کو اس کے موبائل کا پاس ورڈ معلوم تھا۔ اس نے بھی کزن ہونے کے ناطے سے کبھی کچھ چھپایا نہیں، تو وہ فاریہ کو بہن سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ کاش فاریہ تم نے ایک بار مجھے رشتے والی بات بتائی ہوتی تو میں خود فرجات تمہیں دے دیتی۔ مجھے تو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، مگر تم نے میرے کردار پر ہی وار کر دیا۔ یہ تم نے کیا کیا فاریہ؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ سب بہت مشکل تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ عاشر کب کمرے سے باہر گیا اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب عاشر نے اس کے قریب ٹرے رکھی۔ آپ ناشتہ کر لیں۔ رباب چونک کر ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم پلیز مجھے کوئی نیند کی گولی دے دو کہ مجھے سونا ہے، مگر یہاں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یہ رباب کچھ دیر پہلے والی رباب سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے عاشر کو اس پر ترس آ گیا۔ آپ پلیز کچھ کھا لیں پہلے، پھر میں آپ کو گولی لا دیتا ہوں۔ عاشر نے بھی اسی لہجے میں درخواست کی تو رباب نے خاموشی سے ناشتے کی پلیٹ اپنے قریب کی اور اب وہ ناشتہ کرنے لگی۔ عاشر نے ابا کی دوائیوں سے نیند کی گولی نکالی اور اب وہ رباب کو نیند کی گولی دے رہا تھا۔ وہ پانی کے ساتھ نگل گئی اور پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ عاشر نے اس کے سارے کپڑے بیڈ سے اٹھائے اور اب ترتیب سے انہیں الماری میں رکھ رہا تھا۔ بیگ بند کیے اسے بیڈ کے نیچے رکھا اور پھر ایک آخری نظر رباب پر ڈالی جو نیند کی گولی کھاتے ہی سو گئی تھی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ سو جائے۔ عاشر نے خاموشی سے لائٹ بند کی، پھر کمرے کا دروازہ بند کیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ سب اس کے سامنے کھڑے تھے اور اسے نہایت حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ پھر آغا جان نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور لمبے لمبے سانس لیتی خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو کمرہ انجان تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو اب عاشر کے گھر تھی، اس کا تو نکاح ہو چکا تھا۔ نہ جانے باہر کیا ٹائم ہوا تھا، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، جوتا پاؤں میں ڈالا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر آئی۔
تو آسمان پر عصر کی سرخی پھیل چکی تھی۔ وہ صبح سے سو رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، نیند کی گولی کی وجہ سے اتنی دیر سو گئی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ صحن میں آئی اور اب وہ بیسن کے سامنے کھڑی نل کھول چکی تھی، مگر گرم پانی کی فوار ہاتھ پر پڑی تو اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ 1 منٹ رکیں، عاشر کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ وہ شاید کچن سے نکل کر باہر آیا تھا، میرا وہ دیوار پر موجود کوئی بٹن دبا رہا تھا۔ اس کے آن ہونے پر موٹر چالو ہو گئی۔ اب ٹھنڈا پانی آ جائے گا، آپ اب ہاتھ منہ دھو لیں، وہ اسی نرمی سے اسے بتا رہا تھا۔ رباب نے اسے حیرت سے دوبارہ اپنا ہاتھ نل کے نیچے کیا۔ اب پانی واقعی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ دھوئے، آس پاس دیکھا، مگر اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کوئی ہینڈ واش یا فیس واش نہیں ہے یہاں۔ اس نے بالآخر عاشر سے پوچھ ہی لیا۔ ہے تو نہیں، مگر میں آپ کو رات کو لا دوں گا، ابھی آپ اسی سے ہاتھ دھو لیں۔ اس نے دیوار پر لگی چھوٹی سی پلاسٹک کی جالی کی طرف اشارہ کیا جس کے اوپر صابن پڑا تھا۔ رباب نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا، مگر اس نے بنا کسی بحث کے خاموشی سے اسے ہاتھ منہ دھو لیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس پلٹی تو عاشر اس کے لیے تولیہ لے کے آیا اور اب اسے چھاؤں میں موجود چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ رہنے دو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ چہرہ صاف کرنے کے بعد تولیہ اسے پکڑاتی اب چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ عاشر نے بس سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور وہ تولیہ دھوپ میں ڈال رہا تھا۔ یہاں آؤ، رباب نے اسے پکارا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم لوگ یہاں کیسے رہتے ہو؟ یہ علاقہ، یہ جگہ، یہاں کوئی مستقل کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تو عاشر کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ پہل مجبوری تھی، مگر اب عادت ہو گئی۔ رباب کو ایسا لگا جیسے عاشر کو تکلیف ہوئی تھی اس کی بات پر۔ اور تمہاری جاب کا کیا بنا؟ وہ سوال بدل گئی۔ ایک کمپنی میں انٹرویو تو دیا تو ہے، آپ دعا کریں وہ سلیکٹ کر لیں، پھر شاید ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اور گھر کے کام سب تم خود کرتے ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ جی، زیادہ مشکل نہیں لگتا، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ رباب حیران تھی اور اسے افسوس بھی ہوا۔ تمہاری اتنی اچھی ایجوکیشن ہے، اب تک تو تمہیں بہت اچھی جاب مل جانی چاہیے تھی، پھر ملی کیوں نہیں؟ وہ واقعی فکر مند تھی، آپ کو شاید اندازہ نہیں۔ غریبوں کے لیے جاب حاصل کرنا ایسا ہے جیسے تالاب سے سوئی تلاش کرنا۔ یہاں رشوت کے بنا کچھ نہیں ملتا، اور اگر نوکری ہی غلط طریقے سے حاصل کریں گے تو پھر اس کمائی کا کیا مطلب؟ رباب کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور واپس کمرے میں چلے گئی۔ عاشر بس خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ ابا عمر کے ساتھ پارک تک گئے تھے۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ رباب نے دوبارہ کوئی بحث نہیں کی۔ رباب جب کمرے میں گئی تو پھر باہر ہی نہیں آئی۔ اب تو رات کے 9 بج گئے۔ اب عاشر کو اس کی فکر ہونے لگی۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اپنا بیگ رکھ کے سارا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ اپنی دوست سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اس کے گھر میں رہ سکتی ہوں، اسی لیے واپس اسلام آباد جا رہی ہوں۔ عاشر بے حد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے واپس جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کریں گی آپ؟ کہاں جائیں گی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آغا جان سے ملوں گی، ان سے بات کروں گی، انہیں چچی اور فاریہ کی حقیقت بتاؤں گی۔ ایسے کیسے کسی کو بھی میں اپنا حق چھیننے نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس فرجات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی کبھی تھا، مگر میں اس طرح سے اپنے باپ کو اس دھوکے میں نہیں رہنے دوں گی کہ ان کی بیٹی غلط ہے۔ وہ ایک لفظ سختی سے کہتی ہوئی بیگ کی زپ بند کر چکی تھی۔ فور گاڈ سیک، یہ آپ کیا کر رہی ہے رباب؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ ابھی آپ کا وہاں اس طرح سے اکیلے جانا تو بالکل بھی محفوظ نہیں۔ چند دن رک جائیں، میں پھر خود آپ کو لے کر جاؤں گا۔ عاشر نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم میرے شوہر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر کوئی روک ٹوک کرو گے۔ اتنا حق نہیں دیا ہے میں نے تمہیں، اور تم میرے راستے میں مت آنا۔ وہ انگلی اٹھایا اسے وارن کرتی بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عاشر 2 منٹ اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکلا۔ وہ ایک گلی سے باہر نکلی اور دوسری گلی میں داخل ہوئی۔ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جائے۔ تھکار کو وہیں ایک دروازے کی سیڑھیوں میں ہی بیٹھ گئی۔ جب عاشر اس کے قریب آیا، آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کا دشمن ہوں؟ مگر اس طرح سے آپ کا اچانک وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے آپ کو فائنینشیل طور پر کچھ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ اپنا قدموں پر کھڑی ہو جائیں، پھر بے شک اپنے بابا کو جا کر سب سچ بتا دیجیے گا۔ میں آپ کو نہیں روکوں گا، نہ ہی آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کروں گا، لیکن کچھ دن کا وقت دیں مجھے۔ اور آپ ایسے کیسے وہاں چلی جائیں گی؟ پہلے کچھ ثبوت تو اکٹھے کرنے ہوں گے نا آپ کو، اپنی کزن اور اپنی چچی کے خلاف۔ رباب خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑا سا بھروسہ کر کے دیکھیں مجھ پر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔
آپ یہاں سے ٹیکسی اسٹینڈ تک نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کو یہاں کے راستوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہاں سے اسلام آباد اکیلی کیسے جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ہمارا یہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک محدود ہے، لیکن آپ مجھے اپنا ہمدرد، اپنا دوست تو سمجھ سکتی ہیں نا۔ اس ناطے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بس چند دن صبر کر لیں، میری جاب لگ جائے، اس کے بعد میں خود آپ کو آپ کے بابا کے پاس لے کر جاؤں گا اور انہیں سب کچھ بتاؤں گا، وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ مگر اس کے لیے پہلے ہمیں دماغ سے کام لینا ہوگا، اس طرح جذبات کی رو میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر اس نے رباب کو خاموش پا کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ گھر چلیں اب؟ رباب بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ اس کے پاس اب سوائے عاشر کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا بیگ پکڑے اسے واپس گھر لے آیا۔ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ کچھ کھائیں گے نہیں۔ اگر ایسے بھوکی رہیں گی نا تو پھر کیسے اپنے بابا کو سچائی بتائیں گی؟ آپ تو ویسے ہی بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوبارہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آپ کھانا کھا کر ریسٹ کریں، میں ابا کے پاس ان کے کمرے میں ہوں، وہ سو چکے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اتنا کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور اب رباب بے بسی سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی فاریہ، جیسے اس نے خود سے عہد کیا، اور اب اس نے اپنا مکمل دھیان کھانے کی طرف مرکوز کر لیا۔ لاہور کے اس مڈل کلاس علاقے میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی نگاہ کچن تک گئی، وہاں عاشر ناشتہ بنا رہا تھا۔ وہ دہلیز میں کھڑی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اور حیران بھی ہو رہی تھی، وہ ہر کام میں کتنا پرفیکٹ تھا۔ میں بناؤں ناشتہ؟ رباب کی آواز سے عاشر چونکا، حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ نکھری فریش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کب اٹھی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت۔ ویسے سچ بتاؤں تو ساری رات سو ہی نہیں سکی، پھر میں نے سوچا نماز پڑھ لیتی ہوں، تو نماز پڑھنے کے بعد چھت پر چلی گئی۔ اچھی ہوا چل رہی تھی، واک کر کے کچھ سکون ملا، نیچے آئی تو تمہیں دیکھ کر یہیں آ گئی۔ وہ سکون سے اسے بتا رہی تھی تو عاشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آج اس نے میرون شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی، جبکہ رباب نے پرپل فراک پہن رکھی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بناؤں ناشتہ؟ رباب نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، میں بناتا ہوں نا، آپ کیوں زحمت کریں گی؟ عاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب یہ میرا گھر نہیں ہے اب، یا پھر تم مجھے یہاں مہمان سمجھتے ہو؟ عارضی ہی صحیح، بیوی ہوں میں اب تمہاری، اور سارا دن میں یہاں کیا کروں گی؟ بور ہی ہو جاؤں گی نا۔ عاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کا ہی گھر ہے اور آپ کا اس گھر کی ہر چیز پر پورا حق ہے، مگر آپ کے نازک ہاتھ گھر کے ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔ آپ بس مجھے دیکھ کر اپنی مصروفیت نکال لیں۔ رباب اس کی بات پر ہنس پڑی تو عاشر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج زیادہ ہی نارمل لگ رہی تھی اور ہنستی ہوئی پیاری لگ رہی تھی۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، مجھے نا گھر کے سارے کام آتے ہیں، اماں بھی نے مجھے سب کچھ سکھایا ہے مجھے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ گھر میں کرتی میں کچھ نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی بات پر ہنس پڑی تو عاشر بھی مسکرا دیا۔ مگر اب نہ تو میں وہ رباب رہی ہوں اور نہ ہی وہ گھر، تو اس لیے اب اس گھر کی اکلوتی عورت ہونے کے ناطے یہ طے رہا کہ آج سے گھر کے سارے کام میں کروں گی اور تم بس جاب ڈھونڈو تاکہ تم میرے لیے کما کر لانا اور ان نازک ہاتھوں والی نخرے اٹھا سکو۔ اس کی بات پر عاشر ہنس پڑا تھا۔ وہ اب کچن کے اندر آ گئی تھی۔ آپ رہنے دیں رباب، یہاں بہت گرمی ہے۔ عاشر اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس ماحول کی اور ایسی گرمی کی عادی نہیں ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رباب کو کوئی بھی پریشانی ہو یا وہ بیمار پڑ جائے۔ وہ اس کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ آج سے تم مجھے روبی پکارو گے، آج سے تم میرے اپنوں میں شامل ہو۔ عاشر بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کے مزید قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، اس کے لیے آئی ایم سوری عاشر، اور ایک چیز کے لیے شکریہ، میں چاہ کر بھی تمہارا احسان نہیں اتار سکتی۔ کل رات تم نے صرف مجھے لاہور کی سڑکوں پر گم ہونے سے ہی نہیں بچایا، تم نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں، رباب ملک ہوں، وہ لڑکی جس نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اور ہاں، اب ہم اکٹھے واپس جائیں گے، مگر اس بار سچائی کے ساتھ۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑی تھی کہ عاشر اس کی قربت میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس کو اتنا قریب سے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب ہو۔ عاشر، کسی نسوانی آواز پر اس کو سکتہ ٹوٹا۔ رباب نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو دونوں کی نگاہیں ایک ساتھ صحن تک گئیں۔ گھر میں کوئی اماں داخل ہو رہی تھی۔ رباب حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
وہ عاشر کو کچن میں دیکھ کر وہیں آ گئی۔ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ وہ چھڑی کے سہارے چل رہی تھی تو کچھ حیرت سے رباب کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری بیوی؟ بتایا تھا عمر نے مجھے، تم تو اسلام آباد اپنی نوکری کے لیے گئے تھے، ارے بیوی کو ہی لے آئے ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ لمبی کہانی ہے، چاہا بتاؤں گا، پھر آپ بتائیں کوئی کام تھا؟ عاشر بات بدل گیا۔ رباب کو اپنا آپ وہاں پر مسفٹ سا محسوس ہوا۔ تم یہ مجھے تو تم ان سے بات کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے بیلن پکڑ چکی تھی تو عاشر کچن سے نکل کر باہر آیا۔ بیٹا برا مت ماننا، ایک بات کہوں؟ انہوں نے اب رباب کو مخاطب کیا تو رباب نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا شوہر ہے نا، تو مطلب رشتے میں تم سے تھوڑا زیادہ مرتبے والا ہے، اور اچھی بیوی میں شوہر کو تم نہیں کہتی، اور تم تو کافی سمجھدار اور پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہو۔ شوہر کو آپ کہنا، شوہر کو عزت سے مخاطب کرنا اچھی بیوی ہونے کا ثبوت ہے۔ رباب کے چہرے کا رنگ اڑے تو اس نے حیرت سے عاشر کو دیکھا جو شرمندہ ہوا تھا، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آئندہ انہیں آپ ہی کہوں گی، خیال رکھوں گی۔ عاشر حیران ہوا کیونکہ رباب نے ان سے عزت سے بات کی، بحث کو سمیٹ کر واقعی سمجھدار ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ کچن سے باہر چلے گئے تو وہ روٹیاں بنانے لگی۔ تمہاری بیوی ہے تو بہت پیاری، خالہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، وہ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ آج تانیہ نے حلوہ پوری کا ناشتہ بنایا ہے، تم کرو گے؟ تمہارے یہاں بھجوا دوں؟ عاشر نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ 2 منٹ بیٹھنے کے بعد چلے گئیں۔ عاشر دوبارہ کچن میں آیا۔ سوری خالہ کی وجہ سے اگر آپ کو ہرٹ ہوا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، وہ ایسی ہی ہیں، کبھی بھی کوئی بھی بات کر دیتی ہیں۔ کل تم نے دیکھا تھا نا عمر کو، یہ اس کی والدہ ہیں۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، مجھے برا نہیں لگا، اب سے میں آپ کو آپ کہہ کر مخاطب کروں گی ڈیئر ہسبینڈ۔ وہ بات کو مذاق کا رخ دے گئی تھی کہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ان کے سامنے میرا بھرم رکھا، شکریہ۔ رباب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایک احسان آپ نے کیا مجھ پر، ایک احسان میں نے آپ پر کر دیا، تو حساب برابر۔ اس سے پہلے عاشر کوئی جواب دیتا، صحن سے آنے والی آواز پر ایک بار پھر دونوں نے ایک ساتھ باہر دیکھا۔ اب صحن میں داخل ہونے والی ایک نوجوان 18-20 سالہ لڑکی تھی۔ رباب نے حیرت سے اسے سر تا پیر جائزہ لیا۔ اس نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں ریشمی سرخ دوپٹہ، بالوں کی چٹیاں کیے آگے ڈال رکھی تھی، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر گلابی لپسٹک لگائے۔ وہ ایک ادا سے ہاتھ میں ٹرے پکڑے ان دونوں کے قریب کچن میں ہی آ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ رباب کے لبوں نے سرگوشی کی۔ یہ عمر کی بڑی بہن ہے۔ رباب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ عاشر دیکھیے، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے حلوہ پوڑی کا ناشتہ بنا کر لائی ہوں، کھا کر بتائیں نا کیسا بنا ہے۔ رباب کی آنکھوں حیرت سے پوری کھل گئیں کیونکہ وہ جس طرح سے عاشر سے مخاطب ہوئی تھی، جاہل بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں عاشر کے لیے بے پناہ چاہت ہے۔ نہ جانے کیوں رباب کو بے حد غصہ آیا۔ حلوہ پوڑی کا ناشتہ تو ہم نہیں کرتے، وہ دہلیز میں آتی بتا رہی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں ان کی حادثاتی طور پر بنی ہوئی بیوی؟ اب کہ تانیہ نے اسے مخاطب کیا، رباب اس کے ایک جملے سے ہی سر تا پیر سلگ اٹھی تھی۔ ویسے یہ ناشتہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں، یہ تو میں عاشر جی کے لیے لائی ہوں، لیجیے نا۔ اس نے وہ ٹرے عاشر کی طرف بڑھائی۔ عاشر جی؟ رباب نے حیرت سے وہ لفظ دہرایا۔ پھر اس سے پہلے وہ ٹرے عاشر پکڑتا اس نے اچک کر وہ ٹرے پکڑ لی۔ بہت بہت شکریہ پیاری نند صاحبہ۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے پیارے شوہر تو آج میرے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کریں گے، ہاں لیکن میں اپنی پیاری سی نند کا لایا ہوا حلوہ پوڑی کا ناشتہ ضرور ٹرائی کروں گی۔ آج سے پہلے کبھی کھایا نہیں اصل میں، نہ میرے بابا نے مجھے کبھی یہ سب کھانے دیا تھا، مگر اب کون سا وہ یہاں ہے، یا پھر میں ان کے اتنے بڑے بنگلے میں بیٹھی ہوں تو ان کو کون سا پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کھایا اور کیا نہیں۔ ہاں لیکن انکل اور عاشر تو میرا بنایا ناشتہ ہی کھائیں گے، لیکن فکر نہ کرو، یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ میں کھاؤں گی۔ تھینک یو سو مچ، اب تم واپس جا سکتی ہو، برتن شام کو مل جائیں گے۔ رباب جیسے اس کے لیول پر آ کر اس سے اسی کی اوقات کا جواب دیتی خاموشی سے پلٹی، جبکہ عاشر تو منہ کھلے رباب کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے ہرگز بھی رباب سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی، جبکہ تانیہ کو تو منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے عاشر جی؟ اس نے حیرت سے عاشر کو دیکھا جب رباب تیزی سے واپس باہر آئی۔ یہ عاشر جی کیا ہوتا ہے؟ شادی شدہ ہے نا وہ؟ عاشر بھائی کہا کرو، اور آج کے بعد میں نے تمہارے منہ سے اگر عاشر کے نام کے ساتھ بھائی نہ سنا تو بولنے لائق نہیں چھوڑوں گی، اور اب جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ وہ سختی سے کہتی تانیہ کو وہاں سے پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ تانیہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ضبط کرتی ہوئی پیر پٹخ کر واپس پلٹ گئی۔ عاشر کے لبوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ حیرت سے رباب سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب کیا تھا؟ شوہر ہیں آپ میرے، اور وہ کیسے آپ پر ڈورے ڈال رہی تھی؟
सब नजर आता है मुझे। आशिर साफ महसूस कर सकता था कि रुबाब जेलस हो रही है। शौहर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये निकाह तो कागजी है सर। आशिर ने उसे याद करवाना चाहा। ये निकाह और इसकी अख्ताम कहाँ तक जाएगा ये आप मुझ पर छोड़ दें, और अब जाकर अंकल को देखें, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। आशिर बस सर हिलाकर कमरे में चला गया, मगर हाँ, उसे अच्छा लगा था रुबाब का अपने लिए इतना पोजेसिव होना। न जाने कि वो अंदर ही अंदर उसका दिल मसरूर सा हुआ था। पहली बार कोई लड़की उसके लिए इतनी पोजेसिव हुई थी, वो भी उसकी अपनी ही बीवी। यह आशिर के लिए बहुत बड़ी बात थी। यह असर का वक्त था जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रुबाब जो कमरे में सफाई कर रही थी चौंक कर बाहर आई। अशफाक साहब भी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आशिर भी कमरे से बाहर आया और दरवाज़ा खोला। कैसर भाई आप? शायद वो आशिर को कोई जानने वाले थे। रुबाब दरवाजे की दहलीज में खड़ी खामोशी से बाहर देख रही थी। बहुत दिन हो चुके आशिर, तुमने वादा किया था मेरे पैसे वापस कर दोगे, और अभी तक तुमने कर्ज नहीं चुकाया। आज शाम तक हर हाल में मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। तो मेहरबानी होगी आज शाम तक आकर मुझे दे जाना, वरना मैं दोबारा आया तो कोई हंगामा हो जाएगा। वो मर्द काफ़ी गुस्से में था। आप मुझे बस कुछ दिनों का वक्त दे दें, मेरी नौकरी लगने ही वाली है। जैसे ही नौकरी लगती है मैं आपको फ़ौरन पैसे वापस कर दूंगा। आशिर ने आजिज़ी से दरख्वास्त की। ये बहाने बहुत हफ्तों से सुन रहा हूँ। शाम का मतलब शाम, वरना घर खाली कर दो। याद रखना। वो गुस्से से हुक्म सुनाता जा चुका था। अशफाक साहब ने कुछ अफसोस और बेबसी से आशिर को देखा। रुबाब की आंखों में न जाने क्यों अफसोस और तकलीफ उतरी। आशिर कमरे में आया तो उसके करीब आई। वो कौन था? उसने नरमी से पूछा। अब्बा की तबीयत कुछ हफ्ते पहले काफ़ी ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनसे मैंने उधार लिया था, और ये घर भी उनका ही है। बस यहाँ बस किराए पर रहते हैं हम लोग। 2 माह का किराया भी अदा नहीं हो सका। अब्बा की पेंशन ही आती है बस, मगर पिछले चंद माह से उनकी दवाइयों का खर्चा चल रहा था इन पैसों पर। आशिर का सर झुका हुआ था, जैसे वो शर्मिंदा हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि रुबाब के सामने ये सब आए। रुबाब ने उसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। यहाँ बैठो। वो उसे बिठाकर किचन में आई और पानी का ग्लास लाकर उसके हाथ में थमाया। पियो। उसने नरमी से हुक्म दिया तो आशिर ने चंद घूंट पानी के भरे। कितने पैसे देने हैं उनके? रुबाब ने कुछ देर बाद सवाल पूछा। 60,000। आशिर ने उसे बताया। रुबाब का हाथ अपने गले तक गया, फिर उसकी निगाह अपने हाथ तक गई। उसके हाथ में सोने का एक ब्रेसलेट था। उसने वो उतारा और आशिर की तरफ बढ़ा। इसे बेच दो, कर्ज के पैसे तो उतर ही जाएंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे उनसे किसी अच्छे इलाके में कोई अच्छा घर किराए पर लेते हैं। ये घर और ये इलाका हमारे लिए ठीक नहीं। यहाँ इतनी गर्मी और अंकल की सेहत भी इसी माहौल में कभी ठीक नहीं होगी। वो उसे समझा रही थी और आशिर ने बेबसी से उसका ब्रेसलेट देखा। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत महंगा है। उसकी खुददारी को ये गवारा नहीं था। मैंने सुना था मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं। अगर हम कुछ घंटे पहले साथ हंस सकते हैं तो फिर साथ इस दुख से भी निकल लेंगे। और अब तुम सॉरी, आप मेरे शौहर हैं, और जब आप दोनों इस तरह क्राइसिस बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं कैसे ना साथ दूं आपका। उधार समझ कर रख लें, जब जॉब लगेगी तो दोबारा बनवा दीजिएगा। रुबाब ने उसका हाथ नरमी से पकड़ा और उसके हाथ पे रख दिया। नहीं रुबाब, ये मैं नहीं ले सकता। मैं कहीं किसी से उधार लेकर इनके पैसे वापस कर दूंगा, मगर आपसे नहीं ले सकता। रुबाब उसके पास ही बेड पर बैठ गई। वाह, क्या लॉजिक है। किसी तीसरे से उधार ले सकते हो, मुझसे नहीं। आशिर ने अब उसे देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। रुबाब को तकलीफ हुई थी। आप चंद दिनों में वापस चली जाएंगी, अगर तब तक ये कर्ज ना उतार सका तो? रुबाब की नम आंखों से हंसी आ गई। सच में तुम इतने नासमझ लगते तो नहीं हो मिस्टर हस्बैंड। अगर मुझे जाना होता तो कल रात तुम्हारे समझाने के बावजूद भी चली जाती, मगर अब मैं यहाँ रुकी हूँ तो खुद और इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए रुकी। अब तो मैं यही हूँ, और तब तक यही हूँ जब तक तुम अपनी मोहब्बत से खुद मेरे लिए ऐसा ही एक दूसरा नहीं ला कर देते। आप सोचो मत, रख लो। रुबाब ने उसके हाथ में रखते उसकी मुट्ठी बंद की। मगर मैं ये फिर भी नहीं रख सकता। आशिर अभी भी इनकारी था। जब मैं 18 साल की हुई थी तब आगा जान ने मुझे ये गिफ्ट किया था, और ये मुझे पिछले 4-5 साल से बहुत अजीज़ रहा। कभी किसी के लिए भी हाथ से नहीं उतारा, लेकिन आज अगर मैं ये तुम्हें दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो। आशिर हैरत से और बेयकीनी से उसे देखता रह गया। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। उसने रुबाब का हाथ पकड़ा। आपने मुझे अपना मकरूज़ बनाकर अच्छा नहीं किया। वो शिकवा कर रहा था। अच्छा है ना, सारी ज़िंदगी मुझसे दब के रहोगे, और ये ज़िंदगी तो मेरा कर्ज उतारने में ही गुजर जाएगी, किसी और के बारे में सोच नहीं सकोगे। रुबाब ने बाल झटके एक अदा से कहा तो वो नम आंखों से हंस पड़ा। रुबाब भी हंस पड़ी। वो बेड से उठा।
दरवाजे तक आया। रुबाब भी अब बेड से उठकर खड़ी होती उसे देख रही थी। आशिर ने एक बार पलट कर उसे देखा, फिर दोबारा उसके करीब आया। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया। उसकी आंखें अभी भी सुर्ख थीं। रुबाब ने उसकी मुस्कुराहट के संग कांधे उचकाए। जब आशिर आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़े अपना करीब खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। आशिर ने उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाया। रुबाब उसके इस अमल के लिए तैयार नहीं थी। वो हैरत से उसकी हरकत प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू सो मच। आशिर ने सरगोशी करते उसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे। रुबाब ने उसके लम्स पर घबराकर आंखें मींच ली। उसके बाल सहलाता उसे कुछ देर ऐसे ही अपने सीने से लगाए खड़ा रहा। रुबाब को भी उसका लम्स अब सुकून देने लगा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसके गाल सुर्ख हुए। आशिर चंद मिनट बाद पीछे हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। अच्छा शौहर बनने की पूरी कोशिश करूँगा। रुबाब ने इसी धीमी सी मुस्कुराहट के संग सर हिलाया। इससे पहले कि आशिर पलटता, रुबाब ने उसका बाजू पकड़ा। आशिर ने पलटकर उसे देखा तो रुबाब की आंखों में अनोखी चमक थी। वो आगे बढ़ी थी और एड़ियों के बल ऊपर होते उसने आशिर के बाएं गाल पर लब रखे। अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे साथ अब ये रुबाब भी है। उसने धीरे से सरगोशी की और फिर खुद ही शर्माकर कमरे से बाहर भाग गई, जबकि आशिर तो बेहद हैरत से अपने गाल पर अभी तक उसके लबों का लम्स महसूस करता साकित ही तो रह गया था। कितनी देर बाद वो होश में आया और अब अपने हाथ में मौजूद उस ब्रेसलेट को देखा। आगा जान ने बहुत मोहब्बत से दिया था, मगर जब उन्होंने अपनी बेटी को ही खुद से दूर कर दिया तो उनका ये तोहफा, इसका मैं क्या करूँगी। रुबाब की आवाज़ कानों में पड़ी तो वो घर से बाहर निकल गया। रात के साए लाहौर शहर पर फैल चुके थे। वो घर में दाखिल हुआ तो सारे घर में सुकून छाया था। उसने वो ब्रेसलेट बेच दिया था और इन पैसों से कर्ज भी उतार दिया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रुबाब स्टडी टेबल के सामने बैठी कोई डायरी पढ़ रही थी। आशिर उसके करीब आया। कदमों की चाप पर रुबाब ने जल्दी से डायरी बंद की। उसकी तरफ पलटी। हो गया काम? उससे मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, और ये बाकी पैसे? उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर रुबाब की तरफ बढ़ाए। तुम मेरे लिए फेस वॉश और हैंड वॉश लाए? रुबाब ने पैसे पकड़ने के बजाय अगला सवाल किया तो आशिर की मुस्कुराहट से मट गई। सॉरी, वो मैं भूल गया था। रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, अब जाओ और लेकर घर आना। और हाँ, और भी कुछ सामान चाहिए मुझे, तुम्हें लिख कर देती हूँ। आशिर ने खामोशी से उसे देखा। मगर ये बाकी पैसे? रुबाब ने जब उसकी तरफ कागज़ बढ़ाया तो आशिर ने पूछा। मैं क्या करूँगी इन पैसों का? अपने पास रखो। और हाँ, कल कोई अच्छा सा घर देखने चलेंगे और अंकल के लिए व्हील चेयर भी ले लेंगे। उनकी अभी वाली व्हील चेयर बहुत ही खस्ता हाल है, मुझे ज़रा पसंद नहीं। और हाँ, मेरे लिए एक लैपटॉप भी लेकर आना इन पैसों से। एक काम की ऑफ़र काफ़ी दिनों से मुझे मेरे फ्रेंड ने की थी, तो मैं घर बैठे वही कर लूँगी। आखिर एक दिन हमें अपना घर भी तो लेना होगा ना, तो इसके लिए दोनों को एक साथ मेहनत करनी होगी। आशिर उसके करीब आया। आपकी तबीयत ठीक है रुबाब? आप क्या छुपा रही हैं मुझसे? आशिर को उसका इतना नॉर्मल होना एक बार फिर हजम नहीं हुआ। मुझे क्या होगा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम जाओ और जो सामान कहा है वो ला दो। उसके करीब आई। आप मुझसे पूछेंगी नहीं कि कितने पैसे का सेल हुआ वो ब्रेसलेट? आशिर कुछ बेचैन था। कौन सा ब्रेसलेट? रुबाब ने उल्टा सवाल पूछा। आशिर को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वही जो आपने मुझे दिया था कुछ घंटे पहले, किराया और उधार चुकाने के लिए। रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन चलो तुम बता दो कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। वो मुस्कुरा रही थी। कर्ज उतारने के बाद 1.5 लाख है मेरे पास। रुबाब की मुस्कुराहट गहरी हुई। वाह, अच्छी बात है। 50,000 में लैपटॉप और मेरा बाकी सामान आ जाएगा और बाकी लाख में से हम किसी अच्छे से मकान का एडवांस किराया दे देंगे। वेरी गुड वर्क डियर हस्बैंड। उसके करीब आती उसके कॉलर ठीक करती उसे शाबाशी दे रही थी। अब्बा सो गए? आशिर ने बात बदल दी। रुबाब ने हाँ में सर हिलाया। उनकी मेडिसिन? वो परेशान हुआ। वो दे दी थी मैंने उन्हें। आशिर को कुछ सुकून हुआ। तो फिर मैं जाऊँ ये सामान लेने? उसका दिया कागज़ उसे दिखाते हुए पूछ रहा था। रुबाब ने फिर हाँ में सर हिलाया तो आशिर कमरे से बाहर निकल गया। ये रुबाब को क्या हो गया? कुछ बात तो है जो ये छुपा रही है। वो यही सोचता घर से बाहर जा रहा था, जबकि उसके जाने के बाद रुबाब ने वो डायरी दोबारा उठाई और अब बेड पर लेटते हुए वो डायरी पढ़ने लगी। ये बात सच है कि ऐसा ज़रूर लगता है, उसे करीब से देखो तो दूर लगता है। मुझे पता है कि साजिश इसी की है, मगर क्या करूं, बेकसूर सा लगता है। वो ऊंची आवाज़ में अब आशिर की लिखी पोइट्री पढ़ रही थी। साथ डायरी में उसे अपनी एक तस्वीर भी मिली थी। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था।
میرا پیارا شوہر مجھ پر اس قدر فدا ہے۔ میں نے پہلی بار اسے جب دیکھا تو وہ بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ وہ منظر آج تک کبھی بھول نہیں سکا۔ وہ پہلی نظر میں ہی میرے دل میں ایسی اتری کہ اب چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا۔ اگر لو ایٹ فرسٹ سائٹ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے تو مجھے اس لڑکی سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو چکی ہے، مگر جب اس کو اور اپنا فرق دیکھتا ہوں تو اپنی ہی محبت پر شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہاں محلوں کی رانی اور میں بازار کا معمولی سا فقیر۔ وہ تو اتنی پاکیزہ ہے کہ اسے سوچو بھی تو اس کی روح داغدار ہو جائے۔ اسی ڈر سے تو آج تک میں اس سے محبت کو دل کے ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھتا آیا ہوں۔ رباب کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ ہائے اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عاشر نے مجھے پہلی بار 1 سال پہلے دیکھا تھا۔ کیا وہ پچھلے سال آغا سے ملنے آیا تھا؟ اسے ایسا کچھ یاد تو نہیں تھا، مگر یہ ڈائری جسے حادثاتی طور پر کل رات عاشر کی دراز سے ملی تھی، اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ اگر وہ یہ نہ پڑھتی تو کبھی پتہ نہ چلتا کہ عاشر اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اور اسی وجہ سے تو اس نے عاشر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس ڈائری کو پڑھتی رہی، اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہوش تو تب آئی جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے ڈائری پکڑی تو رباب نے چونک کر چہرہ اٹھائے سامنے دیکھا تو عاشر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کے چہرے کے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ سامان لے آئے تم سارا؟ رباب اٹھ کر بیٹھتی سکون سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں لے آیا وہ سب، مگر ابھی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں نا، تم کھانا کھاؤ گے؟ رباب نے پھر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ اب آپ میری بات کا جواب دیں گی؟ رباب بیڈ سے اٹھتی اس کے قریب آئی۔ تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ رباب نے یہ شعر پڑھا تو عاشر کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ میری فوٹو بھی لے رکھی ہے؟ ویسے یہ کارنامہ کب سر انجام دیا تم نے؟ وہ سکون سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے جو پوئٹری تم نے میرے لیے لکھی ہے نا، مجھے بہت اچھی لگی۔ رباب بہت نارمل تھی اور عاشر سمجھ گیا، اسی وجہ سے آج صبح سے اسے عاشر پر اتنا پیار آ رہا تھا۔ اوہ، تو آپ کو یہ کل رات میرے کمرے میں مل گئی تھی؟ تبھی میں صبح سے سوچ رہا تھا آپ اتنی جلدی میرے ساتھ ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے تیار کیسے ہو گئی؟ رباب اس کی بات پر ہنس پڑی۔ مجھے میرے لیے لایا لیپ ٹاپ نہیں دکھاؤ گے؟ وہ بات بدل گئی۔ فور گاڈ سیک روبی، میں آپ سے اتنی اہم بات کر رہا ہوں اور آپ کو لیپ ٹاپ دیکھنے کی پڑی ہے۔ رباب جو ٹیبل پر رکھا سامان اٹھا کر دیکھ رہی تھی، اس نے پلٹ کر عاشر کو دیکھا۔ جو بہادر مرد ہوتے ہیں نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے تو ایک بار تو مجھے بتاتے۔ اگر تم نے آغا جان سے میرا ہاتھ مانگا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی انکار نہ کرتے۔ رباب اب بے حد سنجیدہ تھی۔ مانگا تھا میں نے؟ رباب کو اس کی آخری بات پر جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ کب؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ابا نے کال پر بات کی تھی، انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی نوکری نہیں اور تم لوگوں کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں میری بیٹی کبھی نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے حوالے کیوں کروں جو بے روزگار اور غریب ہے؟ عاشر کی بات پر رباب کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ زمین پر گرے۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، جلدی سے جھک کر وہ اٹھایا۔ ہینڈ واش نکل کر زمین پر گر گیا۔ آپ رہنے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے رباب کو منع کیا اور اب خود سارا سامان اٹھا کر واپس شاپر میں ڈال رہا تھا۔ تو پھر آغا جان نے اس رات کے بعد میرا نکاح تم سے کیوں کروایا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے والا چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی محبوب کو آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ رباب کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شاید وہ آپ کو کوئی سزا دینا چاہتے تھے، آپ کو مجھے تھما کر۔ رباب نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں تو عاشر نے سنجیدگی سے پکارا۔ تم سچ میں محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ عاشر نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اب کہ عاشر بھی سنجیدہ تھا۔ تمہاری جان نہیں چاہیے، بس تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، دو گے میرا ساتھ؟ اس نے عاشر کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ عاشر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تو اس وجہ سے آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ یہ نکاح آپ کی مرضی نہیں تھی، لیکن اگر آپ میرے ساتھ اپنی خوشی سے رہنا چاہتی ہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ انفیکٹ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا اگر مجھے میری محبت قبول کر لیں۔
रुबाब ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा। उसके करीब ही बेड पर बैठ गया था। रुबाब ने आहिस्तगी से अपना सर उसके कांधे पर रखा। चलो फिर, आज वादा करते हैं कि हमारे दरमियान कभी कोई दूरी नहीं आएगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं ये मैं नहीं जानती। हम अगर जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो ना, कोई पागल ही होगी जो ऐसे शौहर को छोड़कर जिस पर जान छिड़कता हो। और ये अमीर गरीब होने से कुछ नहीं होता। जब नसीब साथ लिखे हों तो खुशियाँ वो खुदा देता है। इंसान कौन होता है किसी को जजा और सज़ा देने वाला। उसने आशिर की शर्ट मुट्ठी में दबोच ली तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आशिर ने उसके गिर्द हिसार मजबूत करते उसके माथे पर लब रखे। कमरे का दरवाज़ा बंद कराओ और लाइट्स भी बंद करना प्लीज़। वो उससे दूर होती अपने आंसू साफ करते हुए कह रही थी, मगर आपकी नींद ख़राब होगी। मैं अब्बा के पास चला जाता हूँ। सिंगल बेड है, दोनों सो नहीं पाएंगे। इससे पहले वो उठता, रुबाब ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मोहब्बत करते हो तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बेड बड़ा हो या छोटा, मोहब्बत होनी चाहिए। और तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो जब मैं खुद तुम्हें इजाज़त दे रही। वो संजीदा थी। आशिर उसकी बात का मतलब समझ गया था। मैं नहीं चाहता कि आप जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला कर ले जो आपको बाद में पछतावा करवाए। रुबाब ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बस इन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोहब्बत और शादी सिर्फ अमीर और लाखों कमाने वाले से नहीं होती। तुम जैसा मुखलिस साथी भी किसी नेमत से कम नहीं होता। उसके करीब आती उसके सीने से लग गई। फिर पता नहीं कहाँ से आंसू निकलते उसकी आंखें गीली करने लगे। उसके सीने में चेहरा छुपाए रो पड़ी थी। आशिर समझ सकता था कि वो हर्ट है। वो अपनों की डसी थी, तकलीफ होना लाजिम थी। वो उसके बाल सहलाता रहा। वो कुछ देर रोती रही। अपने अंदर का सारा गुबार निकाल कर उसे कुछ सुकून हुआ तो वो वापस बेड पर बैठ गई। आशिर कमरे से बाहर चला गया। जब वापस अंदर आया तो उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कमरे की डिम लाइट्स चलाकर रुबाब के करीब आया और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। रुबाब ने खामोशी से ग्लास पकड़ लिया और सारा पानी एक ही सांस में पी गई। पानी पीने के बाद उसे कुछ सुकून हुआ। आशिर उसके पास ही बैठ गया। रुबाब ने उसे देखा, जिसे बाजू से पकड़े अपने करीब खींच चुका था। वो उसके सीने से अटक रही। आपको पता है, जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो सोचता था कि इस ज़िंदगी में तो आपको कभी भी छू नहीं सकूंगा। आपका ये हसीन चेहरा जब इन आंखों ने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे इससे ज़्यादा हसीन मंजर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सरगोशी कर रहा था। रुबाब के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ अजीब बात है ना, लोग तो फ़र्क करते हैं मगर अल्लाह नहीं करता। वो नीयतों का हाल जानता है। वो अच्छे से जानता था कि मेरे लिए कौन सा मर्द बेहतर है और उसने मुझे उसी मर्द से नवाजा। रुबाब की बात पर आशिर को सुकून का एहसास हुआ। उसने धीरे से झुककर रुबाब के माथे पर लब रखे, फिर उसकी दोनों आंखों को भी अपने लबों से छुआ। उसकी बियर्ड की चुभन वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो आंखें बंद कर गई थी। आशिर अब उसके दोनों गालों पर अपना लम्स छोड़ता, रुबाब के बालों को हाथों में भरता, उसके नाजुक लबों पर झुका। जैसे ही रुबाब को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई, वैसे ही वो आशिर की शर्ट मुट्ठी में दबोच गई। उसके लबों पर झुकता, उनकी नाजुकी को महसूस करता, अपनी मोहब्बत उस पर निछावर करता। रुबाब की सांसें रोक गया था। रुबाब ने सांस लेने की कोशिश की मगर ले नहीं सकी। उसके दोनों हाथ आशिर के कांधे और सीने से शर्ट को और मजबूती से मुट्ठी में दबोच गए। आशिर को जब उसकी हालत का एहसास हुआ तो वो जैसे अपनी दीवानगी की मदहोशी से निकला और रुबाब के लब आज़ाद किए। वो निढाल सी उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। आशिर ने उसकी कमर सहलाई और उसके बालों में उंगलियां चलाते उसके गिर्द हिसार मजबूत कर गया। कुछ देर बाद जब रुबाब का सांस दुरुस्त हुआ तो वो आशिर से दूर हुई। आशिर ने उसका दुपट्टा उसके गले से निकाल कर साइड पर रखा और अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। फिर उसने अपनी शर्ट जिस्म से जुदा की। रुबाब की नज़रें उसके सिक्स पैक्स और एब्स पर पड़ी तो वो कुछ देर के लिए अपनी नज़रें ना हटा सकी। क्या बहुत हैंडसम हूँ मैं? आशिर ने उसके कान में सरगोशी की तो वो शर्म से सर झुका गई। उसे बेड पर लिटाते उस पर झुका। कमरे में मौजूद डिम रोशनी में उसने आशिर को खुद पर झुकते पाया। उसके बाल, उसकी गर्दन सब हटाता वहाँ झुकता अपना लम्स बिखेरने लगा। उसके दांतों की चुभन पर रुबाब के लबों से सिसकी निकली, जिसे वो दूसरे ही लम्हे आशिर के कांधे पर दांत गाड़ कर रोक गई थी। वो धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में लेते उस पर साया फिगन हुआ, अपने और उसके दरमियान सारे पर्दे दूर करते। वो दोनों के दरमियान मौजूद हर फासला मिटा चुका था। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके थे।
رباب اس کی قربت اور اس کی شدتوں کو سہتی بے حال سی ہوتی، کب اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے سو گئی، اسے احساس نہ ہوا۔ باہر رات کی سیاہی نے آسمان کو کالا کر دیا تھا۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، اس کی پہلی نگاہ چھت تک گئی۔ پنکھے کی کھڑکھڑ کمرے میں گونج رہی تھی، پھر اس کا دھیان اپنے سینے پر موجود نازک بوجھ تک گیا۔ اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا، وہ اس کے برہنہ سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ عاشر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے رباب کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اسی نرمی سے اسے بیڈ پر منتقل کرتے وہ بیڈ سے اٹھا۔ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا اور پھر کبرڈ سے اپنے کپڑے لیتا وہ اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب واپس گھر آیا تو ابا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب ان کا وضو کروا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ اشفاق صاحب نے اس کے چہرے پر چھائی رونق دیکھتے پوچھ لیا۔ بس ابا، اللہ نے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ سالوں کبھی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور جسے دل نے پسند کیا آج وہ میرے گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے، میری محبت کو قبول کر چکی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس نے ابا کے ہاتھ چومے۔ آپ نماز پڑھ لیں۔ وہ ان کے کمرے سے باہر آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا، جہاں رباب ابھی بھی سکون سے سو رہی تھی۔ عاشر کو آج سے پہلے کوئی صبح اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ اس کی میرون شرٹ میں وہ سوئی ہوئی کسی سلطنت کی شہزادی سے کم حسین نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے جی بھر کر اس منظر کو اپنی آنکھوں اور اپنے دل میں قید کر لینا چاہا۔ پھر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ روبی، محبت سے اس کے بال جھکتے اسے پکارا۔ چلے اٹھے، نماز پڑھ لیں، پھر بے شک دوبارہ سو جائیے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا گال سہلایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے اٹھانے پر رباب نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ سونے دینا، اس نے روٹھی بچی کی طرح شکوہ کیا۔ نماز کے بعد پھر نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اس کا گال سہلا کر بیڈ سے اٹھا تو رباب بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ عاشر نے کبرڈ سے اس کا ایک ڈریس نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو رباب وہ پکڑ کر بیڈ سے اٹھی اور ٹیبل سے شیمپو اور فیس واش وغیرہ اٹھا کر واش روم چلے گئے۔ عاشر نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور اب اسے چارجنگ پر لگا رہا تھا۔ رباب نے صحن میں چلتی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کیا تو وہیں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ حجاب کھول کر اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کمرے میں داخل ہوئی تو عاشر موبائل ہاتھ میں پکڑے ساکت سا کھڑا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ عاشر کے قریب آئی، حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ روبی؟ عاشر نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اسی محبت سے پکارا۔ رباب سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے جاب مل گئی، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سلیکٹ ہو گیا، وہ بھی بہت اچھی سیلری پیکج پر۔ رباب حیرت سے 2 منٹ اسے دیکھتی رہی، پھر کھل کر مسکرائی۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رباب کی بات پر عاشر ہوش میں آیا، پھر اس نے اچانک ہی رباب کو پکڑا اور اسے گول گول گھما ڈالا۔ میں بہت 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 خوش ہوں روبی، میں ابھی تک کسی خوشی کو پروسیس نہیں کر پا رہا، مجھے یقین نہیں ہو رہا، سچ میں میری جاب لگ گئی۔ رباب اس کے گول گول گھمانے پر کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بس دیکھ لیں، پھر میں آپ کی زندگی میں آئی تو اللہ نے آپ کو رزق دے ہی دیا۔ رباب کی بات پر عاشر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں نا، اللہ کہتا ہے اولاد مرد کا نصیب اور رزق عورت کا۔ آپ کی میری زندگی میں آنے کی وجہ سے ہی تو اللہ نے مجھے یہ جاب دی ہے، یہ آپ کا نصیب ہے جو مجھ سے جوڑنے کی وجہ سے میری خوش قسمتی بن گیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے، بہت شکریہ آپ میری زندگی میں آئے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں رباب، بہت زیادہ۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتا اسی نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا تو رباب نے سکون کا سانس لیا اور اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ آج ہمیں گھر دیکھنے بھی جانا ہے نا؟ اس نے عاشر سے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں، کمپنی اپارٹمنٹ بھی دے رہی ہے اور گاڑی بھی۔ رباب کو شدید حیرانگی ہوئی، لیکن ہم پھر بھی اپنے پیسے جمع کر کے اپنا گھر خریدیں گے۔ عاشر نے اس کی بات میں ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ضرور، وہ گھر جو آپ کا ہوگا، صرف آپ کا۔ رباب کو ایسا لگا جیسے اللہ نے اسے بہترین مرد سے نواز دیا تھا، جس سے محبت کرتا تھا اور اس کی قدر بھی کرنی اچھے سے جانتا تھا۔ کب سے جوائننگ ہے؟ رباب نے اس کی شرٹ کا گریبان ٹھیک کرتے پوچھا۔ کل سے، اور 2 دن تک ہم اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ عاشر نے اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو میں سانس لیتے بتایا تو رباب ہنس پڑی۔ عاشر نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا اور کھل کر مسکرایا۔ یہ لمحے ہی ساری زندگی کی محرومیوں کا سکون تھے۔ اس کے ساتھ کھڑی گھوم پھر کر سارا اپارٹمنٹ دیکھ رہی تھی۔
3 کمروں پر مشتمل وہ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، فلی فرنشڈ۔ رباب کو وہ گھر بہت پسند آیا۔ اللہ صبر اور ایمانداری کا بہت اچھا صلہ دیتا ہے۔ بے شک اس کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اور پھر اپنا ضروری سامان لینے کے بعد وہ 2 دن بعد ہی اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ باقی رباب نے اپنی مرضی سے اس اپارٹمنٹ کو گھر بنا دیا تھا۔ وہ عاشر کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ اس نے اے سی سے لے کر پنکھے اور پھر پنکھے سے لے کر دوبارہ اے سی تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ انہیں اس فلیٹ میں رہتے چند ہفتے ہو گئے تھے اور اس وقت ونڈو کے پاس بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور آج لاہور پر بارش اتری تھی اور اس وجہ سے موسم بہت پیارا ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور عاشر کمرے میں داخل ہوا۔ رباب کے صوفے پر بیٹھے دیکھ اس کے قریب آ گیا۔ شب بخیر۔ اس نے رباب کے قریب آتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے سرگوشی کی تو رباب ہوش میں آئی۔ آ گئے آپ؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جی، ادھر آئیں۔ اس نے رباب کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے بیگ سے کوئی چیز نکال رہا تھا۔ رباب نے دیکھا وہ جولری باکس تھا۔ تو میرے لیے کوئی گفٹ لائے ہو؟ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ عاشر اس کے کبھی آپ اور کبھی تم کہنے پر مسکرا دیا تھا۔ لایا تو ہوں کچھ۔ اس نے مسکرا کر اس کی کلائی پکڑی اور جولری باکس کھول کر وہ بریسلیٹ باہر نکالا اور اب اسے رباب کی کلائی میں پہنا رہا تھا۔ تو رباب کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ یہ تو… وہ حیرت سے کچھ بول ہی نہ سکی۔ یہ تو آپ نے بیچ دیا تھا نا؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیچا تھا، مگر جنہیں بیچا تھا ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ میں پیسے واپس کر کے دوبارہ لے جاؤں گا۔ رباب کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ بریسلیٹ میری بیوی کو کتنا عزیز ہے، تو اسے کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت پیسے چاہیے تھے، مجبوری تھی۔ ہاں مگر یہ 2 لاکھ کا نہیں 4 لاکھ کا تھا۔ میں نے جولر سے کہا تھا وہ مجھے آدھے پیسے دے دیں۔ میں جلدی یہ پیسے واپس کر کے دوبارہ لے جاؤں گا، کیونکہ اس بریسلیٹ سے میری بیوی کو بہت خوبصورت یادیں جڑی ہیں۔ ایسے کیسے چھین لیتا میں؟ وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ تو رباب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو گیلا کرنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ عاشر نے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرے لیے اتنی ایفرٹ کرنے کا بہت شکریہ عاشر۔ رباب کی آواز نم تھی۔ وہی جانتا تھا اس نے اس بریسلیٹ کو بیچتے وقت کتنی مشکل سے جولر انکل کو منایا تھا کہ وہ یہ کسی کو نہ دیں۔ ہمیں اسلام آباد جانا ہے روبی، اس نے رباب کو یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے مجھے، آغا جان نے بلایا ہے، مگر انہوں نے مجھے میسج کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ کو کال کر سکتے تھے، اپنی بیٹی کو نہیں؟ وہ خفا تھی۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، آپ ان سے ناراض ہیں۔ کل چلتے ہیں نا پھر، آپ سارے گلے شکوے دور کر لیجئے گا۔ رباب نے بس سر ہلایا۔ عاشر نے اس کے بال سنوارتے اس کا منہ ٹھیک کیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ان کی گاڑی ملک ہاؤس میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور حسرت بھری نگاہ سے ایک اس عمارت پر ڈالی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، اسے اس جگہ سے آج کوئی انسیت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ پچھلے بار جس طرح گئی تھی آج اس سے زیادہ خودداری کے ساتھ واپس آئی تھی۔ عاشر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو اماں بی نے اسے دیکھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رباب اب مسکرا کر ان سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کے بنا یہاں دل ہی نہیں لگتا۔ رباب نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تو میرے ساتھ لاہور آ جائیں، اس نے انہیں آفر کی تو وہ نفی میں سر ہلا گئیں۔ ہم تو جہاز کے پرندے ہیں، لوٹ کر واپس جہاز پر ہی جاتے ہیں۔ رباب نے ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ یہ گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ آپ پوچھیں ہی مت، آپ کے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا۔ رابعہ بیگم آئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کی چچی نے بڑھا چڑھا کر انہیں بتایا۔ فوراً فرجاد بیٹے کے لیے فاریہ بیٹی کی بات کر لی۔ پھر کیا؟ رابعہ بیگم کو یہی بہتر لگا، اسی لیے انہوں نے فرجاد اور فاریہ کا رشتہ طے کر دیا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، ناخدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ شادی سے 2 دن پہلے ہی فاریہ کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وقار بھائی گئے تھے اس کی عیادت کے لیے، مگر انہوں نے ماں بیٹی کی ساری باتیں سن لی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انہوں نے آپ کی کردار پر الزام لگا کر آپ کو گھر سے نکلوا دیا تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے اور فاریہ کا رشتہ فرجاد سے ہو جائے۔ یہ سچ جان لینے کے بعد وقار بھائی نے آپ کے چچا کو ان کے حصے کی تمام جائیداد دے کر انہیں یہاں سے بھیج دیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں اور بس پچھلے 2 دن سے آپ سے ملنے کی ضد کیے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں بھی امید نہیں تھی کہ ان کے اپنے ہی ان کی بیٹی کی اس طرح سے خلاف ہو جائیں گے۔ فرجاد اور رابعہ بیگم نے سچائی جاننے کے بعد رشتہ ختم کیا اور واپس چلے گئے۔ فاریہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ رباب کو تکلیف اور افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا۔ اماں بھی
تو پھر غیر کیسے ان کا بھرم رکھتے؟ میں تو ان کا اپنا خون تھی، ان کی اپنی بیٹی۔ وہ ایک بار تو میری بات کا یقین کرتے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ وہ جو اماں بھی سے باتیں کر رہی تھی، پیچھے سے آغا جان کی آواز پر اس کے آنسو تھم گئے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتے اس کی طرف آ رہے تھے۔ رباب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا باپ 2 دنوں میں ہی بہت بوڑھا ہو چکا۔ وہ کتنے دنوں بعد انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں بے بس تھا کیونکہ یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا۔ میں اپنی ہی بیٹی کی فیور کرتا کیونکہ اس وقت سارے ثبوت تمہارے خلاف تھے اور میں تمہیں اس طرح سے گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے بہتر لگا تمہارا عاشر سے نکاح کروا دوں، کیونکہ میں جانتا تھا یہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس نے پہلے بھی مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، لیکن تب میں نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اس رات حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے لگا کہ شاید میرے بعد اگر کوئی تمہیں سنبھال سکتا ہے تو وہ یہی شخص ہے، مگر خاندان بھر میں گھر والوں کے سامنے مجھے اپنی عزت کا، اپنے اصولوں کا بھرم رکھنا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں جانتا تھا میری بیٹی بے قصور ہے، مگر کس نے تم پر یہ الزام لگایا تب یہ نہیں جانتا تھا۔ مگر ہاں، میں تمہارا گنہگار ہوں، تم چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو سزا سنا دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے رباب کا دل ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ فوراً ان کے قریب آئی۔ بابا، آج اس نے پہلی بار انہیں بابا کہا تھا، ورنہ وہ انہیں آغا جان کہتی تھی۔ آپ پلیز اس طرح ہاتھ مت جوڑیں۔ میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی اور کبھی بھی آپ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، نہ ہی غیر مردوں سے دوستی کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ آپ پلیز معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ جانتے تھے نا کہ آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے۔ آپ نے یہ سب جاننے کے باوجود ایک اچھے انسان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھمایا، اور میں سمجھتی رہی شاید آپ نے مجھے کوئی سزا دی ہے، مگر اب سچ جاننے کے بعد میرے سارے گلے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ ان کے قریب آتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ عاشر اور اماں بھی نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا۔ وہ سارا دن آغا جان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ابا اکیلے گھر میں ہیں، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں چلا جاؤں؟ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ وہ شدید حیران تھی۔ وہ مجھے لگا شاید آپ اپنے بابا کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہیں۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک تو آپ کو لگتا بہت ہے۔ عاشر اس کی بات پر ہنس پڑا، پھر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تو پھر مسز رباب، عاشر، اشفاق، چلیں اپنے گھر۔ رباب نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اماں بھی اور آغا جان سے ملنے کے بعد اب وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ پچھلی بار جب وہ یہاں سے گئی تھی تو بہت سارے دکھ اور درد، اذیتیں ساتھ لے کر گئی تھی، مگر آج وہ خوشی خوشی عاشر کے ساتھ وہاں جا رہی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں جہاں اس کے اس سادے سے بے روزگار شخص کے ساتھ زندگی جینے کا فیصلہ کیا تھا، جب ایک پرفیکٹ ہسبینڈ تھا۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ کبھی کبھی دوسرے آپ سے آپ کا نصیب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ بس اس کی ذات پر توکل رکھیں، کیونکہ ہم اللہ سے بہتر مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بہتر سے نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔